حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل علیہ السلام نے آسمان کے دو روغا سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم آسمان پر چڑھ گئے، وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا، ان کی دہنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب اپنی دہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روح ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں، اور بائیں طرف جھنڈ دوست کی روح ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، جب وہ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے، اس کے دروغا سے کہا کہ کھولو۔ عثمان کے دروغا نے پہلے دروغا کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ حضرت انس نے کہا ہے کہ ابو ذر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے، انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جواب دیا یہ دریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ابن شہاب نے کہا ہے کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی ہے کہ عبداللہ بن عباس ابو الحتم انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جبریل علیہ السلام لے کر چڑھے، اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ انہوں نے فرمایا واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب عزت میں گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا دوبارہ جائیے، آپ کی امت میں اس کی برداشت کی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب عزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے فرمایا آپ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نماز عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے،
جیسے کئی طرح کے رنگوں میں ڈھکا ہوا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ کیا ہیں۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا، میں نے دیکھا اس میں موتیوں کے ہار ہیں، اس کی مٹی کی مشک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 349۔